بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت، آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 3 بے مثال ہے ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں گے۔ بے مثال کا معنی ہوتا ہے جس کی کوئی مثال نہ ملے۔ بچوں، مدینہ منورہ میں کھجوریں جو تھی وہ کثرت سے پیدا ہوتی تھی۔ لوگ جو تھے وہ کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ منورہ آتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو تھے کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں جب وہ تھک گئے تو شہر سے باہر رک گئے تاکہ وہ لوگ آرام کر لیں۔ اتنے میں وہاں سے ایک اجنبی شخص آیا۔ اس شخص نے مسافروں کے پاس ایک سرخ اونٹ دیکھ کر پوچھا کہ کیا یہ اونٹ تم مجھے بیچو گے؟ مسافروں نے یہ کہا کہ اگر تم ہمیں اتنی مقدار میں کھجوریں دو گے تو ہم تمہیں اونٹ دے دیں گے۔ سودا طے پا گیا اور وہ شخص اونٹ کی مہار پکڑ کر شہر کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد مسافروں کو یہ خیال آیا کہ وہ اونٹ کی واپسی یا قیمت کیسے وصول کریں گے۔ تھوڑی دیر گزری تو اس شخص نے ایک آدمی کو بھیجا جس کے پاس ڈھیر ساری کھجوریں تھیں، اور اس نے ساتھ یہ بھی پیغام بھیجا کہ اونٹ کی قیمت کے برابر جو ہے وہ کھجوریں تول کر پوری کر لو اور باقی کھجوریں جو ہے وہ اپنی دعوت کے لیے رکھ لو۔ وہ شخص جو تھے دیانتداری اس شخص کی دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، اور جب وہ مدینے میں داخل ہوئے تو وہ جو اجنبی شخص تھا اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ وہ مسجد کے ممبر پر کھڑا خطبہ دے رہا تھا۔ انہیں معلوم ہوا کہ وہ جو اجنبی شخص تھا وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بچوں، ہمارے نبی جو تھے ان میں بہت زیادہ خوبیاں تھیں، جن میں نمایاں جو ان کی خوبی تھی دیانتداری۔ دیانتداری کے لفظی معنی ہے راست بازی اور امانت داری کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں ہمیشہ سچ بولتے تھے اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے۔ اسی خوبی کی وجہ سے لوگ جو تھے آپ کو صادق اور امین پکارتے تھے۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا اور امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کی شرط قرار دیا اور فرمایا جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ پیارے بچوں، ہمیں اس سبق کو پڑھ کر اس بات کا سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کبھی بھی کاروبار میں دھوکہ یا ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پہ بچوں ہمارے پاس کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں کہ جیسے امانت داری سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ امانت داری سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بچوں، ہم کتاب کے صفحہ نمبر 16 کی پڑھائی کریں گے۔ مدینہ منورہ میں کھجوریں کثرت سے پیدا ہوتی تھی۔ ارد گرد سے لوگ کھجوریں خریدنے کے لیے یہاں آتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ بچوں، آپ لوگوں نے کتاب کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے اہم الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ اس طرح آپ لوگوں نے کتاب کے صفحہ نمبر 16 اور 17 کی پڑھائی کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے املا کے الفاظ اور املا کی لائنز کی بھی مشق کرنی ہے۔ کتاب کے بچوں اب ہم صفحہ نمبر 18 مشق کریں گے۔ پہلے ہمارے پاس بچوں دیے گئے ہیں نئے الفاظ، کچھ الفاظ ہے اور ان کے معنی ہیں جو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے آپ نے کیا سمجھا؟ درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے یہی الفاظ لگا کر اپنی خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ جیسے اونٹ کی واپسی یا قیمت کی ڈیش کے لیے کیا کریں؟ اونٹ کی واپسی یا قیمت کی وصولی کے لیے کیا کریں؟ اسی طرح آپ لوگوں نے باقی خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی
رنگ بھر کر کریں، یعنی جو ہمارا درست جواب ہوگا اس میں ہم رنگ بھریں گے۔ جیسے لوگ خریدنے کے لیے مدینہ منورہ گئے، کھجوریں کپڑے۔ لوگ خریدنے کے لیے مدینہ منورہ گئے تھے کھجوریں، تو ہم کھجوروں والے بلاک میں رنگ بھر دیں گے۔ اسی طرح آپ باقی کرو گے۔ صفحہ نمبر 19 دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ یہ ہم اپنی نیٹ کاپیز پہ بچوں لکھیں گے۔ بچوں ہم اپنی کاپی کا پیج ریڈی کریں گے، مارجن لائن لگائیں گے، تاریخ اور دن لکھیں گے، عنوان لکھیں گے۔ بے مثال ہے ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ مکہ مکرمہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہتے تھے؟ جواب اس کا ہے مکہ مکرمہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ اجنبی شخص نے اونٹ دیکھ کر مسافروں سے کیا پوچھا اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب ہے اجنبی شخص نے اونٹ دیکھ کر مسافروں سے پوچھا کہ کیا یہ اونٹ آپ مجھے بیچو گے؟ مسافروں نے کہا کہ اگر وہ انہیں اتنی مقدار میں کھجوریں دیں تو وہ بدلے میں اسے اونٹ دیں گے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے والے اجنبی شخص کون تھے؟ جواب اس کا ہے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے والے اجنبی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ امانت داری کے 2 فوائد لکھیں۔ جواب اس کا ہے امانت داری کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، امانت داری کا مظاہرہ کر کے ہم لوگوں کا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ بچوں آپ نے یہ سوال جواب اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مل کر کریں بات۔ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دی ہوئی تصاویر کو غور سے دیکھیں، ان سے متعلق کہانی اپنے استاذہ سے سنیں اور کمرہ جوان میں ساتھی کو سنائیں۔ بچوں آپ لوگوں نے یہ تصویروں کو غور سے سننا ہے اور اس کے بعد اس کی کہانی جو ہے آپ لوگوں نے سوچنی ہے کہ ان تصویروں کو دیکھ کر ہمیں کیا کہانی جو ہے وہ بنے گی اور وہ کیا کہانی ہم اب سنا سکتے ہیں۔ لفظوں کا کھیل ہے ہمارے پاس۔ خالی جگہ میں درست حروف لکھ کر الفاظ بنائیں اور ان پر اعراب لگائیں۔ جیسے ہمارے پاس بچوں ہے صاد ہے اور تے، یہ بن گیا صحت۔ ہم نے ان میں اعراب لگانے ہیں۔ اسی طرح ہم باقی جو ہے وہ اپنے حروف جو ہیں ان کو مکمل کریں گے، حروف سے الفاظ بنائیں گے اور اعراب لگائیں گے۔ صفحہ نمبر 20 قواعد سیکھیں ہمارے پاس ہے۔ قواعد سیکھے میں بچوں ہمارے پاس ہے استفہامیہ جملے، وہ جملے جن میں کوئی بات یا سوال پوچھا جائے استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں۔ جیسے بچوں کیا، کیوں، کون، کب وغیرہ کا استعمال ان جملوں میں کیا جاتا ہے اور ان جملوں کے بچوں آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ جیسے بچوں ہمارے پاس ہے یہ قلم کس کا ہے، تو یہ ہمارا استفہامیہ جملہ ہے کیونکہ اس میں ہم نے کس لکھا ہے اور اس کے بعد سوالیہ نشان آئے گا۔ دروازے پر کون ہے، تو کون اور سوالیہ نشان جو ہے وہ استفہامیہ جملے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے بچوں ہمارے پاس ہے دی ہوئی تصویر سے متعلق 5 سادہ جملے کاپی پر لکھیں اور پھر انہیں استفہامیہ جملے میں تبدیل کریں۔ پہلے ہم نے بچوں تصویر کی مدد سے سادہ جملے لکھنے، بعد میں ہم نے ان کو استفہامیہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کے بعد بچوں ہمارے پاس ہے دیے ہوئے جملے پڑھیں اور مثال کے مطابق مذکر اسمیہ کے مؤنث اور مؤنث اسمیہ کے مذکر لکھ کر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہے ڈیش نے ملکہ کو خوبصورت ہار دیا، تو ملکہ کا جو ہے مذکر ہوگا وہ آئے گا بادشاہ، تو بادشاہ نے ملکہ کو خوبصورت ہار دیا۔ ہم نے بچوں الفاظ کو پہلے دیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث۔ اگر مذکر ہوگا تو ہم اس کا خالی جگہ میں مؤنث لکھیں گے اور اگر مؤنث ہوگا تو ہم خالی جگہ میں اس کا مذکر لکھیں گے۔ جیسا کہ ہمارے پاس
ہم نے پہلی خالی جگہ حل کی ہے، اسی طرح آپ لوگوں نے باقی جو ہے اپنے بک پہ حل کرنی ہے۔ صفحہ نمبر 21، دیا ہوا واقعہ درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں اس کے اہم نکات کی روشنی میں نتیجہ اخذ کریں۔ آپ نے یہ واقعہ اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اس پڑھنے کے بعد اس میں سے آپ نے بچوں نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ ہمیں اس سے کیا نتیجہ ملتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دیانتداری سے کیا مراد ہے، اور بحیثیت طالب علم آپ کن کن معاملات میں دیانتداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، چند جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ آپ لوگوں نے اپنی دیانتداری سے متعلق جو ہے وہ بچوں کچھ جملے لکھنے اپنی کاپی کے اوپر۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے لائبریری سے حاصل کردہ کتب یا انٹرنیٹ کی مدد سے یا بچوں کے رسائل میں سے اپنی پسند کی کوئی اخلاقی کہانی یعنی جس سے ہمیں کوئی سبق حاصل ہو، واقعہ، ڈرامہ یا نظم پڑھنی ہے، اور بعد میں آپ نے اپنے کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو سنانی ہے اور اس کے اخلاقی سبق پر بات چیت کرنی ہے۔ اس طرح بچوں ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔